لاڈلی میں تو شاندار ٹویسٹ پہ ٹویسٹ آتے جا رہے ہیں اور خانزادہ ہاؤس کے ہر ایک اس بندے کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں جو کئی سالوں سے بند تھیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ کیا غلط کر رہے ہیں۔ نازو کو تو ماں صاف صاف سنا چکی ہے کہ اس گھر کا سکون تمہاری وجہ سے ہی تباہ و برباد ہوا ہے۔ تم نے تو مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ تم میری ناک کے نیچے اتنے بڑے بڑے نقصانات کرتی جا رہی ہو۔ براہ کرم اب اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ اور اس گھر میں تھوڑی بہت خوشیاں جو لوٹ رہی ہیں ان کو سکون سے آنے دو۔ اور نازو کو بھی جیسے اندازہ ہو چکا ہے کہ بھائیوں کی فیکٹری کو آگ لگنے کے بعد اس کا وہ گھر بیچ کے ہی نقصان پورا کیا جائے گا جس میں وہ رہ ہی نہیں رہی، تو اب اس کو لگ رہا ہے کہ اس گھر کو بچانے کے لیے اسے روحان اور اس کی ماں کے پاس ہی جانا پڑے گا اور ان کی منتیں سماجتیں کرنی پڑیں گی، لیکن اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تو لاڈلی یہ بھی کر لے گی۔ وہ روحان اور اس کی ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئیں۔ میں روحان کے ساتھ رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتی، بے شک اپنی ماں کو بھی ساتھ رکھ لو، لیکن میری یہ شرط ہے کہ تمہیں رہنا میرے ہی گھر میں پڑے گا۔ پر روحان اب صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میری ماں کا وہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ تم میرے پیچھے میری ماں کو کیا کیا باتیں سناتی ہو یہ تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے، اور اب میری ماں تمہاری باتیں سننے کے لیے تمہارے گھر میں ہرگز نہیں جائے گی، بلکہ تمہیں اگر میرے ساتھ یہ رشتہ نبھانا ہے تو اسی گھر میں رہو گی۔ یہاں تو یقیناً نازو کا پارا ہائی ہو جائے گا، کیونکہ نازو نے تو آج تک انکار سننا سیکھا ہی نہیں ہے، اسے پسند ہی نہیں کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف ورزی کرے، تو وہ روحان اور اس کی ماں پہ چیخنا چلانا شروع کر دے گی کہ اگر یہ رشتہ ختم ہوا تو یاد رکھنا بسے گی آپ کی بہن بھی نہیں، ابرش کو بھی طلاق دلوا کے اس گھر میں واپس بھجوا دوں گی۔ پر روحان اور اس کی ماں جان چکے ہیں کہ ابرش راہم کے ساتھ بہت خوش زندگی گزار رہی ہے، اور راہم یہ کہہ بھی چکا ہے کہ چاہے یہ وٹے سٹے کی شادی ہے، لیکن ایسے رشتوں میں دوسرا گھر اسی طرح تباہ ہوتا ہے جب دوسرا آدمی کمزور ہوتا ہے۔ پر میں ابرش سے بہت محبت بھی کرتا ہوں اور اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے بھی فیصلے خود پر مسلط کرنے دوں۔ میں ابرش کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، چاہے روحان بھائی اور نازو کا جو بھی فیصلہ ہو اپنی زندگی کے حوالے سے۔ اسی لیے روحان اب نازو کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں۔ نازو پھوں پھوں کرتی وہاں سے تو نکل جائے گی، لیکن گھر آ کے جب دیکھے گی کہ اس کی ماں ابرش اور راہم کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں تو اس کے غصے کو اور زیادہ آگ لگ جائے گی کہ ایک طرف اس کے بھائی اور ماں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف میری ماں ہے کہ اسی کے ساتھ بیٹھی ہیں اور اسی کے گن گاتی پھرتی ہیں۔ وہ تو ابرش کو گھسیٹے گی اور کہے گی کہ تمہیں تو اس گھر سے میں باہر نکال کے رہوں گی، لیکن اب کی بار نازو کا یہ وار خالی جائے گا، کیونکہ راہم اپنی بیوی کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، اور راہم ہی نہیں بلکہ نازو کی ماں بھی آگے بڑھ کے یقیناً نازو کے منہ پہ زوردار تمانچہ مارے گی، وہ تمانچہ جو کہ شاید آج سے کئی سال پہلے نازو کے منہ پہ مار دینا چاہیے تھا، تب وہ ایسی حرکتیں کرتی ہی نہ، لیکن ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے ہی نازو اس حد تک پہنچی ہے۔ بہرحال یہ تمانچہ کھانے کے بعد بھی نازو میڈم کوئی سبق حاصل کرتی ہیں اور اپنی غلطیوں کو دل سے تسلیم کرتی ہیں یا نہیں، یہ تو ہم ڈرامے کی آخری قسط تک ہی جان سکیں گے، جو کہ ایک دو دنوں میں آنے ہی والی ہے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔